جو سارے بچوں، آج ہم ایتھکس یا اخلاقیات کلاس 4 اس کے پہلے چیپٹر کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو اکیڈمی وغیرہ نہیں جا سکتے یا جانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر موجود رہتے ہوئے ان کو اس کے بارے میں رہنمائی گائیڈنس مل سکے، ان کے لیے یہ ایک بڑی سہولت ہوگی، کیونکہ اب انٹرنیٹ تو تقریباً سب بچوں کے ایکسیس میں ہے اور سب لوگ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، یوز کرتے ہیں، پازیٹیو یوز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا مذاہب کا تعارف، کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کا آپ کو پہلے تعارف کروایا جائے۔ اس سے پہلے یہ ایک ڈائلاگ ہے جو ہمیں شو کرے گا کہ مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اخلاقیات ویسے بھی زندگی گزارنے کا ایک معیاری طریقہ ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے، ایک بالکل نارمل طریقہ ہوتا ہے، ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اخلاقیات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا معیاری طریقہ کیا ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، تو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین رہنما، سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمیں اخلاقیات کا سب سے بہترین درس دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلمان ذبح حال ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہترین رہنمائی کی ہدایات تو ہیں، لیکن وہ ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کریں تو دوبارہ سے عروج مسلمانوں کا مقدر بن جائے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے خاندانی نظام میں اچھی بات بڑوں کے پاس بیٹھنا اور سیکھنا ہے۔ عام دنوں میں شام کے وقت اور چھٹی کے دنوں میں صبح ناشتے کے بعد بزرگ بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شام مدیحہ نے اپنے بھائی ابرار کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے دادا جان سے فرمائش کی کہ وہ انہیں مذہب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دادا جان بھی جیسے اس نیک کام کے لیے تیار ہی بیٹھے تھے۔ فوراً بولے، سنو بچوں، انسان کی ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ کون اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے جو زندگی اور موت دیتی ہے، اور کون رزق دیتا ہے۔ مدیحہ نے سوال کیا، دادا جان، انسان نے کیا کچھ جانا؟ دادا جان نے کہا، اس کوشش میں انسان نے یہ جانا کہ کوئی ایک ہستی ایسی ضرور ہے جس کے پاس اختیار ہے، جو زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ بلا شبہ رزق بھی وہی ذات عطا کرتی ہے۔ انسان نے یہ بھی جانا کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی زندگی میں اس کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ مزید یہ کہ انسان کو اپنے آپ کو کن باتوں سے روکنا چاہیے، انسان کا کائنات سے تعلق کیا ہے۔ اسی سوچ کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصولوں کا نام مذہب ہے۔ مدیحہ پھر بولی، دادا جان، یہ اصول کیا ہیں؟ دادا جان بات جاری رکھتے ہوئے بولے، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں ایک خالق کا تصور موجود ہے۔ خالق کے دیے ہوئے اصول اچھائی اپنانے اور برائی چھوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ میرے بچوں، دنیا کے بڑے مذاہب میں مسیحیت، اسلام، ہندو مت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت مذہب شامل ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد دادا جان کی آواز ذرا دھیمی ہوئی، جیسے تھک گئے ہوں، تو بچوں نے مزید سوال کرنے کی بجائے دادا جان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ گئے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہمارے ہاں، بلکہ صرف ہمارے ہاں نہیں، اہل اسلام کے اندر جہاں جہاں بھی اسلام کے پیروکار ہیں، ان میں یہ رواج، یہ بہت اچھی رسم موجود ہے کہ بڑے اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور ٹائم اس طرح سے دیتے ہیں کہ بچے ان سے سوال پوچھیں، کوئی بھی سوال پوچھیں، بچے سوال کرتے ہیں اور بزرگ اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق اس کا بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچا لیں اور ان کو اپنے قریب رکھیں۔ اس طرح ایک تو بچوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بھی عزت نفس ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے، اور ہم جو سوال پوچھتے ہیں اس سوال کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دوسرا، وہ یہ ساری باتیں ایک ایسے بندے سے سمجھتے ہیں، اپنے ایسے فیملی ممبر سے سمجھتے ہیں جو ان کی بہتری چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی ایسے بندے سے پوچھ لیں جو ان کو جان بوجھ کر گمراہ کر دے۔ تو ایسا عام دنوں میں تو
شام کو ہی ہوتا ہے، جس دن چھٹی ہو اس دن پہ سب لوگ اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کے بعد پھر بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے، تو وہاں پہ بچے اپنے بڑوں کے ساتھ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ اب مدیحہ سے ظاہر ہے اس سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے یا کچھ بھی عرصہ پہلے پوچھا گیا ہوگا یا اس کے اپنے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوا ہوگا کہ یہ مذہب کیا ہے، کیوں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں مذہب کیا دیتا ہے، مذہب سے کیا فائدے ہیں، کن چیزوں سے روکتا ہے اور کیا یہ ہمارے کسی کام آتا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے انہوں نے مدیحہ نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنے دادا جان سے یہ ساری باتیں پوچھے، کیونکہ اکثر کہانیاں بھی جب بڑے سناتے ہیں تو ان میں بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ تو دادا جان سے پوچھا گیا، دادا جان نے بات شروع کچھ ایسے کی کہ انسان ہمیشہ سے ہی یہ جانتا ہے کہ خالق ایک ہے، مثلا جو غیر مذاہب ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی اس چیز کا کانسیپٹ ہے کہ اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے ان بتوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ اسی طرح کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ان کا بھی ایک یہ عقیدہ ضرور ہے کہ بالآخر کوئی نہ کوئی ایسی ایک ہستی ضرور ہے جو سب سے بالا تر ہے، جو سب سے زیادہ قدرت کی حامل ہے، جس کی مرضی چلتی ہے اور اسی کا پلان، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے یہ تمام مذہب میں پائی جاتی ہے۔ پھر وہ مذہب ہمیں دیتا کیا ہے؟ تو دادا جان نے بتایا کہ یہ مذہب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل میں سے گزرنے کے طریقے، اصول، قوانین بتاتا ہے۔ اگر ہم ان قوانین کو اپنا لیں تو ہم بہت سارے نقصانوں سے بچ جاتے ہیں اور بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے جہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ مذاہب کی باری ہے کہ ہم باری باری مذاہب کو ڈسکس کریں اور ان کی ڈیٹیل میں جائیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی چیز کی مزید سمجھ نہیں ہے کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔